ووجدك عائلا فأغنى صلوات خوشنودی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات حضرات یقیناً صدیقہ طاہرہ ان تمام افراد سے راضی و خوشنود ہوگی کہ جو آج کی شب یا کل کے روز یا کل کی شب ان کی والدہ ماجدہ کی شہادت کے موقع پر فرش عزا بچھا رہے ہیں۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ غیروں سے کیا شکوہ، اپنے بھی اب تک معرفت جناب خدیجہ تک نہیں پہنچے۔ اب تک وہ افراد کے جو اہل بیت کے در کی غلامی کا دم بھرتے ہیں وہ بھی اب تک نہیں سمجھ پائے کہ جناب خدیجہ کیا ہے۔ ہم بھی ظاہر سی بات ہے کہ 50-55 منٹ 1 گھنٹے کی جو گفتگو ہوگی اس میں حق تو ادا نہیں ہو سکتا، اور زندگی بھر بھی پڑھا جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا جو جناب خدیجہ کا احسان ہے۔ عالم اسلام نے جناب خدیجہ کو بالکل پس پشت ڈال دیا، اور اس کی بہت سی وجوہات علماء نے لکھی ہے۔ اس وقت مجھے اس وجوہات پر نہیں جانا، بتا دیں کہ خدا جسے عزت دینا چاہے تو پھر اسے عوام جو چاہے کر لے، لیکن خدا عزت دے کر رکھتا ہے۔ لوگوں نے جناب خدیجہ کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کر کے کہا کہ جب جب قرآن پڑھا جائے گا ذکر خدیجہ ہوگا۔ صلوات پڑھیے گا محمد۔ قرآن مکے میں بھی آیا ہے، قرآن مدینے میں بھی آیا ہے۔ ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، سنیے گا، ابھی پوائنٹ آؤں گا۔ قرآن فاروق صاحب مکے میں بھی آیا ہے اور مدینے میں بھی آیا ہے۔ جناب خدیجہ کی زندگی میں بھی قرآن آیا ہے، اور جناب خدیجہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی قرآن آیا ہے۔ مگر نبی کی عورتوں کو جو قرآن نے ڈانٹا ہے وہ جناب خدیجہ کے بعد۔ جو آیتیں نبی کی عورتوں کو ڈانٹنے کی آئی ہے سورہ نساء میں، وہ سب مدینے میں آئی ہیں۔ مکی والی آیت میں خدیجہ نہیں ہے، اور سورہ زحا جو ہے وہ مکے میں آیا ہے، جو جناب خدیجہ کا قصیدہ پڑھا گیا ہے۔ یعنی قصیدے والی آیت میں خدیجہ ہیں، آپ غور کر رہے ہیں، ڈانٹ والی آیت میں بقیہ بیویاں ہیں۔ تو ایک جملہ کہوں گا کہ پیغمبر کی الہی بیوی اور ہے، سیاسی بیوی اور ہے۔ سیاسی کا جواب ہے، صلوات پڑھیے گا محمد والا۔ آمادہ ہو گئے ہیں تو چند باتیں سنتے جائیے گا کہ قرآن مجید سورہ زحا کی آیت ہے کہ علم یزید کا یتیمن فآوا، وہ جناب کہ وہ وجدک عائلا فاغنا، میرے حبیب میں نے آپ کو تنگ دست پایا تو میں نے آپ کو غنی بنا دیا۔ میں ایک جملہ آپ بھی سن لیجئے گا اور آپ تمام حضرات کے لیے، کہ دیکھیں جو عربی کا ترجمہ ہوتا ہے، جتنے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، چاہے وہ ذیشان حیدر جوادی صاحب ہوں، چاہے فرمان صاحب قبلہ ہوں، چاہے مقبول صاحب قبلہ ہوں، یا حسین بغجالہ صاحب قبلہ ہوں، جتنے بھی قبلہ ہیں اردو میں، عربی میں، کسی بھی زبان میں جنہوں نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، آخر میں جا کے واللہ عالم لکھا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جتنا آتا تھا ہم نے ترجمہ کر دیا۔ کوئی بھی آدمی قرآن کے ترجمے کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مخلوق کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ خالق کے کلام تک پہنچے۔ اب اگر آمادہ ہو تو میں ایک جملہ کہہ دوں، مخلوق کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ خالق کے کلام تک پہنچے۔ پھر جملہ سنیے گا،
مخلوق کی حیثیت. اچھا اہل سنت نے بھی یہی لکھا ہے, سب نے واللہ عالم لکھا ہے کہ یعنی ہم اس خالق کے کلام کا حق ادا نہیں کر سکے, یعنی مخلوق کسی بھی صورت خالق کے کلام تک نہیں پہنچ سکتی. اگر یہ بات طے ہے کہ مخلوق خالق کے کلام تک نہیں پہنچ سکتی تو پھر یہ بات بھی طے ہے کہ مخلوق خالق کے امام تک نہیں پہنچ سکتی. بات کریے گا محمد قرآن کا ترجمہ کریں گے وہ مفہومی ترجمہ ہوگا, اصل ترجمہ قرآن کا نہیں ہوگا. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ بندہ نہیں بتائے گا, اللہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ امام بتائے گا. آپ غور کریں, لہذا ہم نے اپنے علم کے حساب سے ترجمہ کر لیا. وہ وجدک عائلا فاغنا, میرے حبیب میں نے آپ کو تنگ دست دیکھا تو غنی بنا دیا. توجہ کریں گے, یہی ترجمہ کیا جائے گا اور سب نے یہی ترجمہ کیا ہے, چاہے شیعہ حضرات ہو چاہے سنی حضرات ہو, سب نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو تنگ دست دیکھا تو غنی بنا دیا. میں 2025 کی علیکم السلام آئے میں سن 2025 کی ایک تازہ روایت سناتا ہوں. بالکل 2025 کی تازہ روایت. سب نے لکھا ہے قرآن میں سورہ زحا پڑھیے, یہ شاید 7ویں آیت ہے کہ میرا حبیب جب میں نے آپ کو تنگ دست دیکھا تو میں نے آپ کو غنی بنا دیا. سب نے یہ لکھا ہے کہ میں نے تنگ دست دیکھا تو آپ کو غنی بنا دیا. 2025 کی روایت ہے کہ اللہ پیغمبر غنی کیسے بنایا, کیسے بنایا؟ تو ہوا یہ کہ پیغمبر کے ہاں چھپر پھٹی اور پیسہ آ گیا. یہ روایت کہاں سے آ گئی؟ پوچھیں گے, روزے سے پہلے ہوتی تو نہ پڑتا. یہ روایت کہاں سے آ گئی؟ اچھا ایک جملہ اور سن لیجئے, اس کو موضوع سے ہٹ کے. بھائی سنیے, بھائی سنو, بھائی سنو, ہمارے مبتلات روزہ ہیں, یہ بچے لوگ سن لیجئے گا. روزے کو باطل کرنے والی چیزیں جو آپ لوگ کو سب کو پتا ہے نا کہ کن کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. فضائل کا ایک رخ یہ بھی دیکھ لیجئے, ایک رخ عجیب فضائل کا ہے. کن کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, کھانے سے, پینے سے, استغنا سے, وہ ساری چیزیں ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, اس میں ایک چیز ہے خدا, نبی, امام, رسول پر تہمت لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں, یہ بھی اس میں بھی دیکھیں, مبتلات روزہ میں فضائل اہل بیت. مبتلات کی اگر اہل بیت پر کوئی تہمت لگا دے, یعنی کوئی ایسی بات جو آل محمد نے نہ کہی ہو اور کہہ دیا جائے کہ یہ اہل بیت نے کہی ہے, تو روزہ باطل ہو جائے گا. نہیں, آپ غور نہیں کر رہے ہیں. روزہ اسلام کی اور جو ترتیب بنائی گئی ہے اس میں دوسری بڑی عبادت ہے. لیکن اگر اہل بیت پر اس حالت میں, روزے کی حالت میں کوئی غلط نسبت دے دی جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. نہیں, آپ غور نہیں کر رہے ہیں. صرف نسبت دے دی جائے تو عبادت باطل ہو جائے. اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے تو عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ کہ چھپر پھٹی اور پیسہ آ گیا. آپ سب ہنس رہے ہیں کہ یہ بالکل نئی بات ہے. تو اچھا اگر یہ نہیں ہے تو پیغمبر کے ہاں کوئی درخت رہا ہوگا, اسے پیغمبر نے ہلا دیا اور پیسے گرنے لگے. کا نصاب یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ بھی آپ ممبر پہ بیٹھ کے کچھ بھی نہ پڑھیے, اتنا تو ہمیں پتہ ہی ہے مجلسوں کے صدقے میں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لہذا ہم تو نہیں مانیں گے. تو پیغمبر کو کوئی خزانہ مل گیا ہوگا. تو آپ نہ مان رہے ہیں کہ پیغمبر کو کوئی خزانہ ملا, نہ پیغمبر کے یہاں کوئی پیسے کا درخت تھا, پیڑ کوئی نہیں تھا, چھپر پھٹا نہیں. تو یہ بتائیے کہ پیغمبر کو اللہ نے غنی کیسے بنایا؟ کیا وہ قادر مطلق, توجہ کریں گے, کیا وہ قادر مطلق, توجہ کیجئے گا, وہ قادر مطلق اس بات پر قادر نہیں تھا کہ پیغمبر کو خزانہ دے دیتا؟ کھانا قادر, مگر نہیں دیا. پیغمبر کے ہاں جنت سے پیسے آ جاتے. وہ قادر مطلق کچھ بھی کر سکتا تھا, لیکن نہ جنت آسمان سے پیسے آئے,
نہ زمین سے پیسے نکلے، کہیں سے نہیں. پیغمبر اکرم کو غنی بنانے کے لیے یعنی مال کے لیے در خدیجہ تک بھیجا. پیغمبر اکرم کو مال کے لیے دروازہ خدیجہ تک بھیجا. یہی تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے، جب ہم ان سے دولت رزق مانگے تو ہم پہ اعتراض نہ کرنا کہ یہ کیسے دیں گے، اللہ دے گا. ارے جب اللہ نے رزق پیغمبر کو اپنے خدیجہ کے وسیلے سے خدیجہ سے ملتا ہے، امت کو رزق فاطمہ سے ملتا ہے. غنی بنا دیا، تھوڑا موڑا پیسہ نہیں، تھوڑا موڑا پیسہ نہیں دیا ہے، میں نے غنی بنا دیا. یعنی آپ دیکھیں غنی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ جو غنی ہے یہ ہمارے مانوس بھائی ہیں، ماشاءاللہ سے شاعر ہیں، بہترین شاعر، بہترین ادیب ہیں. غنی یعنی کوئی آدمی اگر غنی ہو گیا نا پھر وہ ہر چیز سے مستغنی ہو جاتا ہے. یعنی میں علم میں اگر غنی ہوں تو بس اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آدمی مال میں غنی ہے تو اسے اور کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر اور لے رہا ہے کہ اس کی حوث ہے. آپ غور کر رہے ہیں کیا کہا؟ میں نے غنی بنا دیا، یعنی تھوڑا بہت پیسہ نہیں، بہت پیسہ دیا، بہت پیسہ دیا، میں نے غنی بنا دیا. یہ پیغمبر اکرم کے لیے کہا کہ میں نے انہیں غنی بنا دیا. پیغمبر کیا بن گئے؟ جناب خدیجہ کے وسیلے سے دولت آئی اور اللہ نے پیغمبر کو کیا بنا دیا؟ غنی. پیغمبر کو کیا بنا دیا؟ پھر سے جملہ سنیے گا، غنی. کس کی دولت کے ذریعے سے؟ جناب سب نے لکھا ہے، اور سنیے گا سب نے لکھا ہے کہ خدیجہ کی دولت کے ذریعے سے نبی غنی بن گئے. آہا جملہ سن لیں، جناب خدیجہ کی دولت کے ذریعے سے نبی غنی بن گئے. تو یہی تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کا مال لوٹ کے غنی بننا اور ہے. اسلام کا مال لوٹ کے غنی بننا اور ہے، اپنا مال لٹا کے نبی کو غنی بنانا اور ہے. اور میں وہیں تک دولت تک آؤں گا انشاءاللہ. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ قرآن کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. اچھا دوسرے لوگ آئیں تو جی، اب اپنے لوگ. کچھ دن پہلے آپ نے ایک آواز سنی ہوگی، میں ظاہر سی بات احتیاط سے لفظ پڑھوں گا، ایک آواز سنی ہوگی کہ نہیں وہ اتنا وہ بہت ملینر اور بلینر نہیں تھی اور اتنا پیسہ نہیں تھا، بس وہ مڈل گھرانے کی تھی اور کھاتی پیتے. اگر وہ مڈل گھرانے کی تھی تو انہوں نے پیغمبر کو غنی کیسے بنا دیا؟ اگر دولت ہی نہیں تھی، آپ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے اتنی دولت کہ نبوت غنی ہو گئی، جس کی ٹھوکروں میں ہیرے جواہرات ہوئے اس نبی کو غنی بنا دیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ صاحب ان کے پاس وہ پیسہ تھوڑی تھا جو پیسہ آپ سمجھتے ہیں. تو ایک لفظ کہوں، کائنات میں بھائی سننا، اس لفظ کی قدر کر لینا. کائنات میں کہتے نا ہم لوگ دعا کرتے ہیں پروردگار دین اور دنیا کی دولت ہمارے دامن دے. دین اور دنیا کی دولت مانتے نا، کچھ لوگ دنیا ہی مانگ لیتے ہیں لیکن دین بھی مانگ لیا کیجیے کہ دین اور دنیا کی دولت. ہاں بھائی بعض لوگ کی دنیا ہی مانگتے ہیں تو دین بھی مانگ لیا کیجیے. ہاں تاکہ تھوڑا سا معاملہ بنا رہے. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، خدیجہ اکلوتی عورت ہے.
हवा से लेकर आज जो बच्ची पैदा हुई होगी ना, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जनाब खदीजा इकलौती औरत है जिनके दामन में, जिनका दामने मुराद दीन से भी भरा था और दुनिया से भी भरा था। नहीं तवज्जो कर रहे हैं। अगर दुनिया की बात करें तो मलिकतुल अरब है, दीन की बात करें तो फातिमा ज़हरा है। मुझे सच बताइए, देखो मैं बहुत अलग ढंग से मैं चाहता हूँ फजाइल कुछ ऐसे पहुँचते रहें जल्दी जल्दी ताकि आप बेदार भी रहें। इस्लाम को गुर्बत पसंद है या अमीरी? क्या फरमाते हैं? इस्लाम क्या चाहता है? एक उम्मती, एक मुसलमान गरीब रहे या अमीर? अमीर। तो बेचारे गरीब क्या करें? और अगर गरीब कहें तो बेचारे अमीर क्या करें? देखिए बात कहूँ, इस्लाम को ना अमीरी से प्रॉब्लम है ना गरीबी से प्रॉब्लम है। आप हलाल रिस्क कमाएं, जितना कमा सकते हैं, जितना कमा सकते हैं आप हलाल कमा लें, जितना कमा सकते हैं, कोई पैसा नहीं, मसला नहीं है, कोई हद नहीं, जितना हलाल रिस्क जितना कमा सकते हैं बन जाइए मिलियनर, हलाल कमा के आप बन जाएंगे। लेकिन एक जो मैं इस्लाम को देखिए, इस्लाम अगर आप जाएंगे तो इस टॉपिक पे नहीं जाना है। कहा है इस्लाम ने कहा है कि घर बनाओ तो दरवाजा बड़ा होना चाहिए, घर पे चौपाया होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो मतलब कुल मिला के इस्लाम अमीरी को पसंद करता है कि लोग ठीक ठाक रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गरीबी को पसंद नहीं करता। इस्लाम ने जितनी इज्जत गरीबों को दी है किसी ने नहीं दी है, जितनी इज्जत गरीबों को दी है। मैं अमीर कायनात का एक जुमला पढ़ूं, इजाजत है? सुनिएगा। मैं वाकई में कह रहा हूँ, देखिए ये तो मजलिसों का सदका है कि सब कुछ हमारे पास है, वरना किताबें पढ़ने का मौका नहीं है। नहजुल बलागा है, अमीर कायनात की शहादत की तारीखें आ रही हैं, उसमें मजालिस कीजिएगा जितनी कर सकते हैं, अदा कीजिएगा जितनी कर सकते हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल के नहजुल बलागा के 2-4 खुतबे 2-4 खुतूत पढ़ लीजिएगा। 79 खुतूत हैं नहजुल बलागा में, मौलाए कायनात के 79 खतूत हैं जो मौलाए कायनात ने लोगों को खत लिखे हैं। उसमें से एक खत, मैं थोड़ा सा यहाँ रुक रहा हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। मौलाए कायनात ने खत लिखा है उस्मान बिन हुनैफ को। 79 खतूत है, ये खत नंबर 75 या 76 में होगा। पहले आप उसमें जब सर्च करेंगे उसके इंडेक्स में तो आपको मिल जाएगा। उस्मान बिन हुनैफ वो है कि जिनको खुद मौलाए कायनात ने गवर्नर बना के भेजा है, खुद गवर्नर बनाया है मौलाए कायनात ने, और अली के दौरे हुकूमत के गवर्नर हैं। लेकिन हुकूमत कैसे की जाती है मौलाए कायनात ने बताया, गरीबों को कैसे जमीन, गरीबों की आबरू कैसे बचाई जाती है, गरीबों को इज्जत कैसे दी जाती है, अली से कोई सीखे। उस्मान बिन हुनैफ गवर्नर है, गवर्नर के प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सारी चीजें आप जानते हैं। एक खत अमीर कायनात ने लिखा, नजरुल बलागा में मौजूद है, आप पढ़ लीजिएगा। उस्मान बिन हुनैफ गवर्नर है, उन्होंने लिखा, मौला लिखते हैं कि उस्मान बिन हुनैफ, मैंने सुना है कि कल एक अमीर ने तुम्हें दावत दी और उसकी दावत पे तुम लपक पड़े। अब क्या किया जाए, अमीरों की दावत में लगे, हम भी जाते हैं माशाल्लाह से, 2-4-10 अमीर आपके भी ताल्लुकात में होंगे, आप उनके यहाँ जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। आगे का जुमला है, कैसे अली, देखिए जनाब अमीर है ना, कैसे गरीबों की आबरू रख रहे हैं। सर पे ताजे इमामत सजा के बिल्कुल बोरिये पर बैठना, ये सिर्फ अली का काम था। सुनिएगा, मैं उस तरफ नहीं जाना, मुझे शहादत के मौजूद पर एक लफ्ज़ बोलूंगा, ये खुतबे का खत का दो जुमले। मैंने सुना कि कल एक अमीर ने तुम्हें दावत दी और तुम उसकी दावत पर लपक पड़े। देखो, हाँ आ जाए नवाज भाई, आगे आ जाए पीछे। मैंने सुना कि कल एक अमीर ने तुम्हें दावत दी और तुम उसकी दावत पे लपक पड़े। सुनो, अली को ऐसी दावत नहीं पसंद है। उस्मान बिन हुनैफ, तुम हमारे जैसे तो नहीं बन सकते हो, हमारे बताए हुए रास्ते पे तो चल सकते हो। आप मुतवज्जे नहीं हुए। खतीब नहजुल बलागा में फरमाते हैं अपने बनाए हुए गवर्नर को कि देखो तुम हमारे जैसे नहीं बन सकते, हमारे बताए हुए रास्ते पे चल सकते हो, आप पहुंचो ही नहीं। मुझे सच बताओ, जो अली का बनाया गवर्नर अली जैसा नहीं हो सकता, तो खुद से बना हुआ गवर्नर अली जैसा।
जल्दी से आगे जगह खाली हुई। अरे तुम तो ठीक बैठे थे भाई, तुम तो ठीक बैठे थे। अली को ऐसी दावत नहीं पसंद है। कैसी दावत? कैसा गरीबों की आबरू रखी है मेरे मौला ने। कहा सुनो, एक अमीर ने तुम्हें दावत दी, तुम उसकी दावत पे लपट पड़े। सुनो, अली को ऐसी दावत नहीं पसंद है जहां अमीरों को बुलाया जाए, गरीबों को भगाया जाए। मौला ये क्या है? ऐसे गरीबों की आबरू रखी जाती है कि जहां अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को भगाया जाए। अली को ऐसी दावत नहीं पसंद है। ऐसी दावतों में मत जाया करो जहां गरीबों की इंसल्ट हो, जहां गरीबों की हतक हो, जहां गरीबों को भगा दिया जाए। ऐसी दावत में मत जाना, अमीर कायनात मना करते हैं। खैर, अब यहाँ तक बात पहुंच गई। अब बात मैंने कहा था, इस्लाम को क्या पसंद है? इस्लाम को अमीरी भी पसंद है, गुर्बत भी पसंद है। अमीरी भी नहीं पसंद है, गुर्बत भी नहीं पसंद है। इस्लाम दौलत नहीं देखता, इस्लाम मिजाज देखता है। जहां तक मैं सुनना, लेकिन मैं मौजू पे करूं, इस्लाम दौलत नहीं देखता, इस्लाम गुर्बत नहीं देखता, इस्लाम मिजाज देखता है। इस्लाम ये देखना चाहता है, अगर गुर्बत है तो मिजाज अबू ज़र वाला हो, अगर दौलत है तो मिजाज खदीजा वाला हो। तुम्हारा में कोई मसला नहीं है, अगर गरीब तो कोई मसला नहीं है, मिजाज अबू ज़र वाला होना चाहिए। अमीर हो कोई मसला नहीं, इस्लाम तुम्हें भी पसंद, मिजाज खदीजा वाला होना चाहिए। आपको खदीजा वाला मिजाज में उसी दौलत में मैं पढ़ा था, तो जनाब खदीजा ने पैगंबर अकरम को, सुनिए कुछ बातें अलग ढंग से मैं चाहता हूँ फजाइल की आप हज़रात तक पहुंचे, कि जनाब खदीजा कितनी दौलत थी। अभी आप फानूस साहब से जो शेर समाप्त फरमा रहे थे, उसमें कद्दे आदम सोना आपने सुना था? कद्दे आदम सोना का मतलब एक आदमी का कद जो होता है उतना सोना रख दिया। रवायत कहती है कि दोनों यानी पैगंबर और जनाब खदीजा के बीच में सोना रखा गया। जनाब खदीजा पैगंबर को नहीं देख पा रही थी, पैगंबर जनाब खदीजा को नहीं देख पा रहे थे। इतना किस लिए? उम्मत के लिए, उम्मत के लिए। ले जाइए दे दीजिए, ले जाइए दे दीजिए। दौलत कितनी थी बताऊं? एक जगह मैंने एक रवायत पढ़ी है, सुन लीजिए, कि जब जनाब खदीजा का काफिला कहीं जाता था, खैमा लगता था, तो उस खैमे की जो कील होती थी वो सोने की होती थी। अरब की 80% मार्केट पर जनाब खदीजा का अकेला कब्जा था। मैं बहुत एहतियात से लफ्ज़ कहना चाह रहा हूँ, अरब की 80%, मैं तमाम कारोबारी अफराद को तो नहीं कहूँगा, हम सबको परवरदिगार हलाल रिस्क कमाने की तौफीक दे, लेकिन होता यही कि जब इंसान कारोबार में जरा ऊपर चला जाता है तो अय्याश हो जाता है। मैं बहुत एहतियात से लफ्ज़ कह रहा हूँ, आप बड़े कारोबारी अफराद को देख लीजिए, इसलिए कि जब तक वो हराम और हलाल खलत मतलब ना हो ना, तब तक मामला नहीं होता। जैसे आदमी के पास पैसे आना चाहते हैं, काश की ये जुमला पहुंचा ले जाऊं, तारीख का पढ़ा आपने, आधे घंटे की गुफ्तगू सुनी बड़ी मोहब्बत से ना, लेकिन इस जुमले को जाया ना कीजिएगा। जब इंसान के पास दौलत आ जाती है ना, तो उसका मिजाज अय्याशी की तरफ जाता है। अगर ईमान कमजोर है ना तो वह अय्याश हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि दौलत से पहले दौलत ईमान मांगो। इसीलिए दौलत ईमान पहले मांगो, ताकि जब दौलत ईमान आ जाएगी ना, अब जब दौलत आएगी तो मिजाज खदीजा वाला होगा। इंसान का मिजाज अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान जैसा नहीं बनेगा, या किसी अबू जैसा नहीं बनेगा। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले। तो बस मैंने बात की, तो सबसे पहले दौलत ईमान मांगे, उसके बाद दौलत दुनिया मांगे। तो आम तौर से होता है कि जब इंसान के पास पैसा आता है तो अकड़ आ जाती है, गुरूर आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, फिर और पैसा आया तो वो अय्याशियों में चला जाता है। जनाब खदीजा के पास कितना पैसा था? अरब की 80% मार्केट पर 80%, अरब के बाहर भी इनकी दौलत थी, अरब के बाहर भी जनाब खदीजा के कारोबार थे। आप गौर कर रहे हैं, इतनी बड़ी दौलत
मलिकतुल अरब कही जाती थी। नहीं, आप गौर करें, मलिकतुल अरब, जुमला सुनिएगा। मलिकतुल अरब का मतलब आप क्या समझ रहे, कितना पैसा था? निहार उसकी जो तनाबों की कीले हैं वो सोने की हैं। पैगंबर को जो गिफ्ट किया है, आपको बताऊं, मैंने रवायत देखी है कि जिस दिन पैगंबर का रिश्ता हुआ था उस दिन पैगंबर पर से 600 कनीजे सदका करके आजाद कर दिया था। 600 कनीजे पैगंबर के उस आग की खुशी में आजाद कर दिया था, इतनी माल थी। उसके बाद मैंने कहा ना, इस जुमले को मैं जरा सा घुमा के लाया हूं ताकि पहुंच जाए। इतनी दौलत होने के बाद, एक तरफ ये दौलत, उसके बाद उस वक्त के हालात आप देखें, जहां पर औरत की कोई कदर नहीं थी, औरत की कोई कीमत नहीं थी, जिंदा दरगोर कर दी जाती थी, ना विरासत में हिस्सा, ना इबादत में हिस्सा, कहीं औरत को कोई हिस्सा नहीं था। आप देखिए, आप बोलते बोलते अचानक आप चुप हुए, मैं इस जुमले तक आ रहा हूं। एक लफ्ज है तारीख का, वो लफ्ज आपके दिल में उतरेगा। मैं सिर्फ हालात बताना चाहता हूं। दौलत कितनी, जिसकी कोई था ही नहीं। हालात ऐसे कि उससे ज्यादा गंदे हालात मुझे तारीख में मिले ही नहीं। ऐसे गंदे हालात और इतनी दौलत के बाद सारी तारीखों ने लिखा कि खदीजा ताहिरा थी। सारी तारीखों ने लिखा कि कब्ल अज़ इस्लाम अगर कोई बीवी, मरियम के बाद और इस्लाम से पहले अगर किसी बीवी को ताहिरा लिखा गया है तो खदीजा। अगर ये बात नहीं पहुंची तो मैं अपनी बात को पहुंचा के रहूंगा कि जनाब खदीजा कितनी ताहिरा है। मैं देखिए एक बात बता दूं, आपका अपना हूं, आपके यहाँ कमाता हूं, लेकिन मुलाकात तो आपसे अक्सर रहती है। जो लफ्ज मैं पढ़ रहा हूं जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, जब चाहिएगा हवाला ले लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। कहीं भी आपको लगे कि ये कहां से है, कैसे है, मैं आपको साबित करने के लिए तैयार हूं। कोई हवाई बात नहीं होगी। सलावत पढ़ें मोहम्मद। एक लफ्ज कह रहा हूं मैं पूरी जिम्मेदारी से, जनाब खदीजा अंबिया से ज्यादा ताहिर थी। नहीं, आपने शक और शुबे में न रहिएगा, दलील के साथ बात कर रहा हूं। जनाब खदीजा अंबिया से ज्यादा ताहिर थी। आप कहेंगे साहब अंबिया मासूम थे और आप कह रहे हैं जनाब खदीजा अंबिया से। मैं दलील दूं आपको, दलील समझ में आए तो बताइएगा, नहीं समझ में आए तो और बताइएगा और दलीलें दे दूंगा। एक दलील देकर आगे बढ़ूं ताकि वक्त में मजलिस मुकम्मल हो जाए। जनाब खदीजा फारूक भाई आज से लेकर वो आखिर फटाफट में सुनिएगा भाई, आप तमाम हज़रात। जनाब खदीजा, इसलिए कोई ऐसा नहीं कि मैं अकीदत में बोल रहा हूँ, ये अकीदत नहीं, मैं शरीयत की बात कर रहा हूँ। जनाब खदीजा अंबिया से ज्यादा ताहिर थी। आप कहेंगे दलील, जनाब खदीजा अंबिया से ज्यादा ताहिर थी। जी, दलील ये है कि 1,23,999 अंबिया की हैसियत नहीं थी। अंबिया की तमाम इज्जतें मेरे सर पर, लेकिन बात अहले बैत की है तो मैं एक जुमला जरूर कहूंगा। 1,23,999 पैगंबर को छोड़ के 1,23,999 अंबिया की हैसियत नहीं थी कि वो नूर ज़हरा को बर्दाश्त करे। खदीजा का सर इतना तांबिया से ज्यादा ताहिर न होता तो अल्लाह नूर
सैयदा को ज़र्फ़ जनाब खदीजा सोचो, जिस नूर को अंबिया न उठा सके, जिस नूर को अंबिया उठाने के मुतहम्मिल नहीं है, उस नूर को ज़र्फ़ खदीजा ने बर्दाश्त किया। और फरमाया ये है तहारत। एक लफ्ज़ को और, जनाब खदीजा के जब रिश्ते तलाशोगे ना, तो जैसा दामाद, जैसी बेटी, जैसा शौहर, जैसे नवासे खदीजा को मिले किसी को नहीं मिले। शौहर मासूम, जनाब खदीजा की तहारत देखें, शौहर मासूम, बेटी मासूमा, दामाद मासूम, नवासे मासूम, नवासे अरे पूरी नस्ल मासूम। हम नस्ल में रुक्यों, नस्ल इमामत नस्ल पैगंबर है या नहीं है? तो अगर नस्ल पैगंबर है तो नस्ल खदीजा भी है, आप वो भी नहीं कर रहे। अगर नस्ल पैगंबर है तो नस्ल खदीजा भी है ना, तो नस्ल पैगंबर है तो नस्ल खदीजा है। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आप वर्ग करें 11 बेटे मासूम। अच्छा, दामाद भी बेटा ही होता है, तो 12 मिला लीजिए। इससे ज्यादा तहारत जनाब खदीजा की और कहां से आएगी? और उसके बाद अगर कुछ नजासत वाली बीवियां ऐसी, लेकिन मेरे पास दलील है, जनाब खदीजा के जिक्र पर त्योरियां चढ़ाएं तो रहमतुल लिल आलमीन को डांटना पड़ता है। ऐसी डांट तारीख में लिखी है, कसम खुदा की ऐसी डांट लिखी है, तारीख में लिखी है कि बाद है जनाब खदीजा, एक दिन पैगंबर जनाब खदीजा का जिक्र कर रहे हैं, तो एक सियासी बीवी पैगंबर से आके कहती है कि हम तो जवान हैं, आप उन बूढ़ी का क्यों जिक्र कर रहे हैं? ये तारीख में जुमला है, आप गौर करें। वो कहती है कि आप, वो बूढ़ी थी, वो चली गई, अब आप उनका, हम तो जवान हैं, हमारे सामने उनका जिक्र। वो जो रहमतुल लिल आलमीन है, आप सोचे रहमतुल लिल आलमीन की जबीन पर शिकन आ गया, कभी जिसकी जबीन पर शिकन ना आए, तौहीन जनाब खदीजा पे उनकी जबीन पे शिकन है। एक और कर रहे हैं आप, लिहाजा कोशिश ये करें कि तौहीन जनाब खदीजा कहीं से ना होने पाए। उसमें एक तौहीन जनाब खदीजा होती है कि जब कोई वफात जनाब खदीजा लिखता है। लोग कहेंगे साहब शहादत कहाँ? मैं भी आ रहा हूँ, आपको बताऊँ कि कहाँ शहादत हुई है। तौहीन जनाब खदीजा रहमतुल लिल आलमीन, पैगंबर की नाराजगी का सबब बनता है। पैगंबर ने कहा क्या कहा? हम तो जवान हैं, वो बूढ़ी थी, वो ज़ईफा थी, आप उनका जिक्र क्यों करते हैं? अच्छी आपकी कहा पैगंबर ने कहा सुनो, वो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई थी जब कोई ईमान नहीं लाया था। उन्होंने उस वक्त मेरी मदद की जब किसी ने मदद न की। अब यहाँ तक तो चलिए फिर भी ठीक है। देखिए ये वाली बात जो है ना बड़ी सख्त है। और उसके बाद का सुनो, लगने वाली बात है, अल्लाह ने मुझे उनसे औलाद दी। अल्लाह ने उनसे मुझे औलाद दी है। आप गौर करें, ये कितनी बड़ी चोट थी कि वो पैगंबर, की बहुत एहतियात से लफ्ज़ कह रहा हूँ, वो पैगंबर जो सूखे दरख्त को छू दे तो वो हरा हो जाए। इससे ज्यादा तो नहीं कह सकता, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता। वो पैगंबर जो सूखे दरख्त को छू दे तो वो हरा हो जाए। अब आप तवज्जो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये रिश्ता इलाही नहीं,
اگر الہی رشتے ہوتے تو کچھ نہ کچھ برکت ہوتی. اور بہت احتیاط سے میں نے لفظ کہی ہے. اور پیغمبر نے تو ان کے ذریعے سے مجھے اللہ صاحب اولاد کیا, اور وہ بھی اولاد انا اعطینا کل کوثر کی سنانا چاہتا ہوں. میں وہاں تک آ رہا ہوں, بہت تیزی سے میں نے کو تک آ جاؤں. جناب خدیجہ ہے کیا چیز؟ 25 برس عقد کے بعد 25 برس جناب خدیجہ پیغمبر کے ساتھ رہی. پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی. جناب خدیجہ کی حیات میں پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی. اور جناب خدیجہ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پیغمبر نے 12 یا 11 یا 10 شادیاں کی. جب شادی کی عمر تھی پیغمبر نے نہیں کی. دیکھتا ہوں ایک بات کہوں بھائی, آپ سے یعنی پیغمبر کی حیات میں خدیجہ کی وحدت ثابت ہے. ثابت ہے. حیات جب پیغمبر میں دوسری بیوی کا تصور نہیں آیا. ہمارے یہاں میں بہت دیکھیں آل محمد کی گفتگو ہے, بہت احتیاط سے میں لفظ کہتا ہوں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بیوی سے سکون نہیں ملے تو انسان دوسری کی طرف جاتا ہے. لیکن اگر پہلی بیوی سے جو سکون چاہیے ایک شوہر کو وہ مل جائے تو وہ دوسری کی طرف سوچتا نہیں ہے. جناب خدیجہ کی حیات میں پیغمبر کا دوسرا نکاح نہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ جو سکون پیغمبر کو خدیجہ سے ملا وہ کسی اور سے نہ ملا. الگ ڈھنگ سے میں چاہتا ہوں کہ باتیں آپ حضرات تک پہنچاؤں. اب میں یہ ساری توحید تھی اس خط تک تاکہ ایک دو باتیں آپ حضرات تک پہنچا دے جاؤں. صلوات پڑھیے محمد جلدی سے چلا جاتا ہے. 45 منٹ کی گفتگو ہو گئی ہے. میں چاہوں گا بس جلدی سے کچھ باتیں. وہ خط کس کا ہے بتا؟ عرب کی عورتوں کا خط ہے جناب خدیجہ کے نام, جناب خدیجہ الکبریٰ کے نام وہ خط ہے عرب کی عورتوں کا, جس کو آپ اکثر ذاکرین اور علماء سے سرسری طور پر سن لیتے ہیں. صدیقہ طاہرہ جب تشریف لانا ہوا ہے تو جب اس دنیا میں صدیقہ طاہرہ کی آمد کا معاملہ ہوا ہے تو اس وقت آپ یہ سنتے ہیں کہ عرب کی عورتوں کو بلایا گیا تھا, چونکہ ایسے موقع پر کچھ عورتوں کا ہونا ضروری ہے. اب میں اس پہ بہت گفتگو ہے کیا معاملات تھے, میں اس پر بحث نہیں ہے, میں صرف وہ خط تک. تو آپ یہ سنتے ہیں کہ ان عورتوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے. یہی آپ سنتے ہیں. وہ پورا خط موجود ہے کہ انہوں نے کیا کہہ کے منع کیا ہے. ایسے نہیں منع کر دیا کہ نظام بابا آپ کیا نہیں آئیں گے. وہ 1.5-2 لائن ہے, اس کو آپ سنیے گا صلوات بابا سے بلند. دیکھیے جو لفظ روایت کا ہے, میں نقل کفر نہ باشد, آپ غور کریں. ہاں یہ میں ان عورتوں کا خط ہے جناب خدیجہ کے لیے, لہذا میں چاہتا ہوں اس میں سے 1-2 باتیں ہیں جو پڑھنا چاہوں گا. انہوں نے لکھا کہ عصائی تک ہم نہیں آئیں گے, عصائی تک تم نے گناہ کیا. وہ عورتیں لکھتی ہیں جناب خدیجہ کو جملہ, عصائی تک تم نے گناہ کیا. کیا گناہ کیا سنیے گا. گناہ کیا کیا؟ شادی کر لی یتیم ابو طالب سے. تم نے, یہی روایت کا جملہ ہے, تم نے شادی کر لیا یتیم, نہیں آپ نہیں بول پا رہے ہیں, شادی کر لیا یتیم. افطاری کے بعد نہیں, اب تو ماشاءاللہ سے کھا بھی سکتے ہیں نا. شادی کر لیا یتیم. یہ کون تھی؟ ہندوستان سے خط کیا تھا یا مکے کا تھا؟ مکے والوں کا خط ہے نا. ہندوستان والوں کا اگر خط ہوتا تو یتیم ابو طالب سمجھ میں آتا. مکے والوں کو کہنا چاہیے یتیم عبداللہ. یہ مکے
مکے سے خطا ہے نا، مکے کے لوگ لکھ رہے ہیں، تو ان کو کہنا چاہیے نا یتیم عبداللہ سے شادی کیا، کہا یتیم ابو طالب سے شادی کیا. اس کا مطلب مکے والے بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ ابو طالب نے محمد عربی کو ایسے پالا جیسے ایک باپ بیٹے کو پالتا ہے. ایک جملہ ہے، تم نے یتیم ابو طالب سے شادی کر لی، لیس لہو مال، جس کے پاس مال نہیں تھا. یہ روایت کا جملہ تھا جسے مجھے پہنچانا ہے آپ حضرات تک. آج کیا کہا؟ تم نے ایسے آدمی سے شادی کر لی لیس لہو مال، جس کے پاس مال نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کی ان کافرہ اور جاہلہ عورتوں کا مزاج یہ تھا کہ شادی وہاں کی جائے جہاں مال ہو. آپ غور کریں بھائی، سنیے ایسی جگہ شادی کی جائے جہاں مال ہو. جناب خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ ارے بھائی آ جاؤ، ایک جملہ کہہ کے وہ خط لانے والی کو واپس کر دیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ تم مال دیکھ کر شادی کرو. ہمارے ہاں مال کی کمی نہیں تھی، ہم نے تو ایمان دیکھ کے شادی کی. مطلب کیا نکلا؟ عرب کی کافرہ اور جاہلہ عورتوں کا مزاج یہ ہے مال دیکھ کے شادی کرو. جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مزاج ہے ایمان دیکھ کے شادی کرو. ہم اپنے سماج اور معاشرے اور سوسائٹی میں دیکھیں ہمارے ہاں مزاج کس کا چل رہا ہے. اپنے ہاں دیکھیں ہمارے ہاں مزاج کس کا چل رہا ہے، چاہے کافرہ عورتوں والا یا خدیجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ والا. اگر مال دیکھ کے شادی ہو رہی ہے، جاہلانہ ابھی بھی ہے، ایمان دیکھ کر شادی ہو رہی ہے. مال کی تو کمی نہیں تھی نا، لیکن ایمان دیکھا. اللہ نے دیکھا کہ خدیجہ نے، آپ جملہ سن لینا، اللہ نے دیکھا کہ خدیجہ نے ایمان دیکھ کر پیغمبر اکرم سے شادی کر لی. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے خدیجہ، اگر تم نے ایمان دیکھ کر شادی کیا ہے تو ایمان کے جتنے درجے ہوں گے سب تمہاری گودی میں ڈال دوں گا. جتنے درجے ایمان کے ہوں گے تو سب جناب خدیجہ کی. آپ مجھے بتائیں، سچ بتائیے کون سی ایسی فضیلت ہے جو خدیجہ سے ہٹ کے؟ جناب خدیجہ سے پیغمبر اکرم سے لے کر آخری امام تک فضیلتوں کا پہاڑ ہے نا. سچ بتائیے یہ جتنے ہیں 14 معصومین کی میں بات کر رہا ہوں، باقی کی نہیں. بقیہ تو اپنی جگہ میں ہے، میں 14 معصومین کی بات کر رہا ہوں. امیر کائنات کی ساس ہیں، جناب سیدہ کی ماں ہے. ساس بھی ماں کی طرح ہوتی ہے. سچ بتائیے آپ نے سنی بلّہ، آپ نے سینکڑوں مرتبہ یہ بات سنی ہوگی کہ جب جناب سیدہ تو پیغمبر اپنی جگہ سے قد آدم کھڑے ہو جاتے تھے. احتراماً ذرا سا نہیں، پورا قد آدم کھڑے ہو جاتے تھے. ہوتا تھا نا. اچھا یہ تو طے ہے کہ ماں آئے تو بیٹا اور بیٹی استقبال میں کھڑے ہو جائیں. داماد کے لیے بھی ساس ماں کا درجہ رکھتی ہے، نواسے وغیرہ نانی کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی تو سوچئے جب میدان محشر میں جناب خدیجہ آئیں گی، سیدہ آئیں گی، پیغمبر کھڑے ہوں گے، امیر کائنات کھڑے ہو جائیں گے، 14 معصومین جس کا استقبال کرے اسے خدیجۃ الکبریٰ معمولی شخصیت نہیں ہے. بس اب یہاں سے میں گفتگو سمیٹوں گا. معمولی شخصیت نہیں ہے. ایک بیٹی اللہ نے دی ہے. 4 کا تصور غلط ہے، سوچئے گا بھی نہیں. بس ایک بیٹی. اب اس پہ بھی اگر بات ثابت کیجیے، بہت سی باتیں ہیں.
جناب خدیجہ کی ایک بیٹی ہے. ایک صاحب نے کیا اچھی بات پڑھی ہے, کسی ذاکر نزولہ ہے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ 4 ہے اور بالفرض ہم 1 منٹ کے بعد مانیں گے نہیں, 1 منٹ کے لیے مان بھی لیں تو بھی فاطمہ فاطمہ ہے. کیا کیسے؟ کہ یہ بتاؤ اگر 4 بیٹیاں تھیں, توجہ کریں گے, تو خدیجہ کے چاروں داماد معصوم تھے یا ایک؟ چاروں بیٹیاں خاتون جنت ہے یا ایک؟ چاروں بیٹیاں خاتون جنت ہے یا ایک کا ایک؟ قرآن نے قصیدہ چاروں بیٹیوں کو پڑھا یا ایک کا؟ نہیں, آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں. کا ایک. کا طاہرہ عذرا بطول ساری بیٹیاں ہیں یا ایک کا ایک؟ تو یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جب خدیجہ کی اور بیٹیاں خود فاطمہ کے برابر نہیں ہو سکتی تو غیروں کی بیٹیاں فاطمہ کے برابر نہیں ہو کہ جب خود جناب خدیجہ کی بقیہ بیٹیاں فاطمہ کی برابری میں نہیں ہیں, غیرہ کی بیٹیاں سیدہ کے برابر کہاں سے ہو سکتی ہیں؟ لہذا فاطمہ ہے سیدہ. کوئی ایک بیٹی, صرف ایک بیٹی. جناب خدیجہ کی کوئی اور بیٹی نہیں تھی. صرف جناب خدیجہ, بہت احتیاط سے لفظ کروں کیا کروں, تاریخ میں بہت کچھ لکھ ڈالا ہے, بہت احتیاط سے پڑھنا پڑتا ہے. صرف جناب خدیجہ طاہر تھا, اتنا طاہر کہ سیدہ نور پیغمبر کے بعد ڈائریکٹ جناب خدیجہ کے ہاں منتقل ہوا ہے. بہت کیا کروں میں, لفظیں بھی کبھی کبھی اردو زبان چھوٹی ہے, بس یوں کہہ دوں کہ سیدہ کا نور, صدیقہ طاہرہ نور, نور اعظم جس کو میں کہتا ہوں, صدیقہ طاہرہ کے نور کو نور اعظم کہتا ہوں. یہ نور اعظم کی متحمل اگر کوئی بیوی ہوئی ہے تو وہ جناب خدیجہ الکبریٰ, کوئی اور نہیں. کیا انبیاء ہو, کیا اولیاء ہو, کیا اوصیاء, تو ساری. جب جناب سیدہ کا آنا ہوا جو خط پڑھ رہا تھا تو وہ ان لوگوں نے منع کر دیا جناب خدیجہ کو. بطن مبارک میں, بس اب یہاں سے گفتگو سمجھ رہا ہوں, بطن مبارک میں صدیقہ طاہرہ تھی. روایت کہتی وہ اپنی ماں سے باتیں کرتی تھی, شہزادی ماں سے باتیں کرتی تھی. ایک لفظ کہوں, شہزادی کے لیے واجب تھا کہ وہ جناب خدیجہ سے باتیں کریں. میں بہت احتیاط سے لفظ کہہ رہا ہوں بھائی, سنیے گا آپ حضرات. شہزادی کے لیے واجب تھا, بیٹا شہزادی کے لیے واجب تھا کہ وہ جناب خدیجہ سے باتیں کریں. آپ کہیں صاحب شہزادی کے لیے واجب تھا؟ جی. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے علی نے فاطمہ بنت اسد سے باتیں کی ہیں. سب نے لکھا ہے کہ اپنی ماں سے باتیں کیا کرتے تھے. اب ضروری تھا کہ جناب خدیجہ سے جناب سیدہ بھی باتیں کریں تاکہ فضیلت میں برابر رہے. ہم سب خوف ہیں. اب وہ آخری جملہ سے بیٹھ کے مسائل تک آنا. اب شہزادی کا آنا ہوا, بس اب یہ تو منع ہو گیا. اتنے میں دروازہ عصمت کھلا. بہت سی باتیں تھی جو رہ گئی ہیں, وقت نہیں رہ گیا, 55 منٹ ہو گیا. دروازہ عصمت کھلا, 4 بیویاں داخل حرم ہوتی ہیں. سارا
آسیہ ام کلثوم جناب موسیٰ کی بہن اور جناب مریم. جناب خدیجہ نے پوچھا آپ لوگ کون؟ تعارف ہوتا ہے ہم سارا ہیں, ہم آسیہ ہیں, ہم موسیٰ کی بہن ام کلثوم ہیں, ہم مریم ہیں. کیوں آئی ہیں؟ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ وہ عورتیں نہ آئیں نہ صحیح. ہم آئے ہیں اس موقع پر. دیکھیے بات کہوں, یہاں موقع نہ کوئی درد کا تھا, نہ تکلیف کا تھا, نہ پریشانی کا تھا. جو روایت پڑھ کے آیا ہوں وہ سناؤں گا. یہاں ایسا نہیں ہے, ہم ایک بار لفظ کہوں بہت ذمہ داری سے, ہمارے ہاں جیسے ولادتیں ہوتی ہیں ان کے ہاں ویسے نہیں ہوتی ہیں. امیر کائنات سے لے کر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارے ہاں نہیں. اس لیے کہ ہمارے ہاں جب بچہ آتا ہے تو نجس آتا ہے, یہ آتے ہیں تو پاک آتے ہیں. نہیں آپ کو بتایا تو ایک لفظ کہہ دوں, روایت سارے معصومین کے لیے, خود صدیقہ طاہرہ کے لیے روایت یہ کہ آتے ہی سر کو سجدے میں رکھتے ہیں, آتے ہی سر کو سجدے میں رکھتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ سر کو سجدے میں رکھنے کے لیے طہارت شرط ہے. نہیں توجہ کر رہے ہیں. آتے ہی سر کو سجدے میں رکھ کے پوری دنیا کو بتا دیا ہمارے ہاں تصور نجاست نہیں ہے. تو ہوا کیا, بس میں نے ہوا کیا کہ وہ خود جناب مریم سے روایت ہے. جناب مریم کہتی ہے کہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ایک حجاب آیا, ایک سیکنڈ کا ایک ہلکا سا, ہم چاروں کی آنکھوں کے سامنے ایک حجاب آیا, اور جیسے ہی حجاب ہٹا تو ہم نے دیکھا ایک چاند سی اور پھول سی بچی ہے جو سجدہ پروردگار ہے. اچھا آپ کیا بتائیں, بس میں دیکھیں میں بہت احتیاط سے لفظ کہیے. اگر کسی عورت کے ہاں وقت ولادت ہوتا ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو جو عورتیں آتی ہیں وہ بچے کی خدمت کے لیے یا ماں کی خدمت کے لیے؟ میں نے تو مسائل پڑھ دیے. اس کی خدمت کے لیے آتی ہے. ہونے والے بچہ کو بھی اس کی اصل خدمت اس ماں کی ہوتی ہے جس کے یہاں ولادت ہے. یہ جو 4 عورتیں آئی تھیں یہ خدمت خدیجہ ہی کے لیے تو پھر آئی ہیں. ابھی بھی آپ جناب خدیجہ کی عظمت نہ سمجھے کہ مریم جیسی بیوی جس کی خدمت کے لیے آئے, آسیہ جیسی بیوی, سارا جیسی بیوی جن کی خدمت کے لیے آئے, اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. صلوات پڑھیں کہ محمد و آل بہت تیزی سے نکل کے 1 گھنٹہ ہو گیا. شہادت کہیے. ہمارا ہاں ایک اپنا کوئی مر جائے تو ہم منمات اعلیٰ ہو گئے آل محمد ماتا شہیدہ کہتے اس کو شہید ہے, اور پیغمبر اور علی اور فاطمہ کی محسنہ, اسلام کی محسنہ, اور ان کے لیے شہادت نہیں ہے. لیکن شہادت کیا مطلب, شہادت کسے کہتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ شہادت کیا ہے. گلے پر تیر لگ جانا, راہ خدا میں جہاد کر کے اس دنیا سے چلے جانے, یہی تو شہادت ہے نا راہ خدا میں. یہ 3 سال جو شیب ابو طالب میں جناب خدیجہ بھوکی رہی, یہ کیا تھا؟ درختوں کے پتے چبائے ہیں ملکۃ العرب نے. میں اس کو عمل کر دوں آپ کو, درختوں کے پتے چبائے ہیں ملکۃ العرب بھی تھی, اپنے وقت کی بلینر اور بلینر بھی, ساری دولت اسلام پر اٹھا کے دین اسلام کے لیے کھانا نہیں ہے, درختوں کے پتے 3 برس تک. اور اسی بھوک کی وجہ سے جناب خدیجہ اس دنیا سے تشریف لے گئی. اس کے بعد شہادت نہیں, یہ شہادت ہی تو ہوتے ہیں بھوک کی وجہ سے. عزیزو بس عمل کر دی, محل مجلس آنسو ہے. آج کی شب فاطمہ اپنی ماں سے بچھڑ رہی ہے.
आपको बताऊं अजीजों, सिद्दीक़ा ताहिरा के लिए जनाब खदीजा ने एक जुमला कहा, जब बीबी इस दुनिया से तशरीफ ले जाने लगी तो इस साल को, चूंकि जिस साल जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा एक साथ कुछ दिनों के फासले में इस दुनिया से तशरीफ ले गए, तो पैगंबर पर इतना सदमा हुआ कि आमुल हुस्न खराब हो गया, गम वाला साल। तो जब जनाब खदीजा जाने लगी तो पैगंबर बैठे और बातें हुई, तो पैगंबर अकरम ने कहा कि आप तशरीफ ले जा रही हैं, कुछ वसीयत करना चाहेंगी? तो उलमा कहते हैं कि जनाब खदीजा ने कहा नहीं, कोई वसीयत नहीं है, बस एक वसीयत है। कहा क्या? का मेरी बच्ची का ख्याल रखिए। मैंने मसाइल पढ़ा, एक वसीयत है जनाब खदीजा ने, एक वसीयत है, मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। ए बीबी खदीजा, आपने तो कहा था कि बच्ची का ख्याल रखिएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद यही बच्ची है जिसकी कोई पसली तोड़ रहा है, कोई ताजियाने मार रहा है, कोई तमाचे मार रहा है। अल्लाह अकबर, खुदा कोई मकसद सिवाय गमे आले मोहब्बत के। अरबाब अज़ा, आज जनाब खदीजा, आज की शब जनाब खदीजा इस दुनिया से जा रही हैं और बगैर माँ की हो जाएगी। माँ का जाना इस दुनिया में, वो भी एक छोटी बच्ची है, अभी माँ का जाना बहुत सख्त है। जिनकी माँ इस दुनिया से जा चुकी, खुदा मग़फ़िरत करे, और जिनकी माँ इस वक्त है, परवरदिगार उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। लेकिन आप मुझे बताइएगा, इस दुनिया से माँ का चला जाना कितना सख्त है। तो भी फातिमा के लिए उस आलम में कि जब हालात बहुत खराब हो, ऐसे में माँ छोड़कर जा रही है। मगर अरबाब अज़ा, मैं एक जुमला कहूँगा कि ए बीबी सैयदा, आज आपकी वालिदा किरामी जा रही हैं, बाबा मौजूद हैं, आपको कलेजे से लगा रहे हैं, लेकिन मैं एक जुमला कहूँगा, आपकी माँ चली गई, आपने अपनी माँ पर रो भी लिया। यही रवायत कहती है कि बच्ची बिलक बिलक के रो रही थी। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदा ताहिरा बिलक बिलक के रो रही थी, पैगंबर संभाले हुए थे, और इसी वजह से कि जनाब खदीजा ने कहा था मेरी बच्ची का ख्याल रखना, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। मगर मैं एक जुमला कहूँगा, ए बीबी फातिमा, आपकी माँ इस दुनिया से गई, भूख से चली गई, प्यास से चली गई, मगर पसलियाँ तो टूटी नहीं थी। मगर अल्लाह ने ज़ैनब की माँ जब फातिमा ज़हरा इस दुनिया से गई, पसलियाँ टूट गई थी। शहजादी खदीजा इस दुनिया से तशरीफ ले गई, पैगंबर कमर थाम के बैठ गए, कमर टूट गई पैगंबर की। सब्र खुदी अपने कुर्ते का कफन दिया। रवायत कहती है कि कब्र में पहले जाकर लेटे और उसके बाद जनाब खदीजा को लेटाया, और बहुत देर तक पैगंबर रोते रहे। बहुत देर, बस मैं इसको मुकम्मल कर दी है, बहुत देर तक पैगंबर रोते रहे। हाँ अरबाब अज़ा, ये मक्का है, इज्जत अबू आबरू के साथ जनाब खदीजतुल कुबरा को पैगंबर अकरम ने दफन कर दिया, और दफन करने के बाद बहुत देर तक पैगंबर कब्र जनाब खदीजा पर रोते रहे। वो मैं दो मंजर जिक्र करके मजलिस को मुकम्मल कर दूंगा। मैं पैगंबर अकरम, ये मक्का था, आपने बड़े इज्जत और एहतराम के साथ जनाब खदीजा को दफन कर दिया और कब्र पर बैठ कर रोए। मगर दो कब्र में इस वक्त आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, एक फातिमा ज़हरा की कब्र, एक जनाब अली अस्कर की कब्र। नहीं, अगर आप मुतवज्जे हो जाए तो मजलिस हो जाएगी। अजीजों, एक फातिमा ज़हरा की कब्र मदीना है, अली ने दफन तो कर दिया, मगर बच्चे इतने मजबूर है कि अपनी माँ की कब्र पे जाके